جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن فوراً کسی پراسرار انگوٹھی، جنات پر حکم چلانے والی طاقت اور آسمانی رازوں سے جڑی کسی مہر کا تصور قائم کر لیتا ہے۔ مگر یہ تصور دراصل ہمارے ذہنوں میں صدیوں کے دوران جمع ہونے والی کہانیوں، اساطیر اور انسانی خواہشات کا مجموعہ ہے، جو کہ قرآن کی واضح تعلیمات کا عکس نہیں ہے۔ قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم نبی اور عادل بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جو اللہ کے حکم سے ہواؤں کو مسخر کرتا، جنات سے کام لیتا اور پرندوں کی زبان سمجھتا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی قرآن میں کہیں بھی کسی جادو یا کسی جادوئی مہر، مخصوص نشان یا 6 کونے والے ستاروں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ خاموشی خود ایک گہرا سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر طاقت واقعی کسی مہر میں ہوتی تو اللہ اپنی کتاب میں اسے کیوں نہ بیان کرتا؟ اصل میں خاتم سلیمان کو اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کسی جادوئی شے سے زیادہ اختیار اور ذمہ داری کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ قدیم سلطنتوں میں مہر صرف کاغذ پر لگائی جانے والی موم نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ریاستی اتھارٹی، کسی بھی قانون کی توثیق اور بادشاہ کی ذمہ داری کا نشان سمجھی جاتی تھی۔ جس طرح آج کسی ریاستی حکومت نامے کی قانونی حیثیت دستخط اور مہر کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دراصل اللہ کی عطا کردہ نبوی حکومت کی علامت ہو سکتی ہے، نہ کہ کسی طاقت کا منبع۔ طاقت نبی کے کردار میں تھی، اس کے عدل میں تھی، اس کے تقویٰ میں تھی۔ مہر صرف اس اختیار کی نشانی تھی، اس کا ذریعہ نہیں تھی۔ 6 کونوں والے نشان کو خاتم سلیمان سے جوڑنا ایک دلچسپ مگر کمزور دعویٰ ہے۔ تاریخ شواہد ہے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ یہ نشان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بطور مذہبی علامت استعمال ہوتا تھا۔ یہ نشان بہت بعد میں یہودی شناخت کی علامت بنا اور پھر مختلف صوفیانہ، جادوئی اور خفیہ علوم کی کتابوں میں داخل ہو کر ایک پراسرار حیثیت اختیار کر گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک نبی کی سادہ خدا پرست زندگی کو بعد کی تہذیبی علامتوں کے بوجھ تلے دبا رہے ہیں، اور کیا ہم نشانیوں کو اتنی اہمیت دے کر اصل پیغام یعنی اللہ پر کامل بھروسے کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ مہر سلیمان کو آج کے دور میں جادو، عملیات اور فوری کامیابی کے نسخوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ لوگ چند لکیروں اور اشکال میں وہ طاقت تلاش کرنے لگے ہیں جس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدوں، دعاؤں اور شکر گزاری کا راستہ اپنایا تھا۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو یہ انسان کی گہری خواہش کا اظہار ہے کہ وہ بغیر محنت، بغیر کردار سازی اور بغیر صبر کی زندگی پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ یوں خاتم سلیمان یعنی مہر سلیمان ایک روحانی سبق کے طور پر اصل میں ایک سائیکالوجیکلی ایک ذہنی سہارا بن گیا ہے، جو وقتی تسلی تو دیتا ہے مگر حقیقی تبدیلی نہیں دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی پہچان ان کی مہر یا سلطنت نہیں بلکہ ان کی دعا تھی۔ وہ دعا جس میں انہوں نے طاقت مانگنے سے پہلے مغفرت مانگی اور حکومت مانگنے سے پہلے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں خاتم سلیمان کی اصل روح چھپی ہے کہ طاقت علامت میں نہیں بلکہ بندگی میں ہے، اختیار نقش میں نہیں بلکہ کردار میں ہے، اور غلبہ جنات پر نہیں بلکہ نفس پر ہے۔ اگر آج کوئی حقیقی معنوں میں سلیمان علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی مہر یا نشان کی نہیں بلکہ سلیمانی فکر، عدل اور تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔